شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہونا تو یوں چاہیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک۔ ناظرین کرام، یہ جو اسباب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جواز نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ کسی گناہ کی حمایت نہیں ہو سکتا، یہ کسی گناہ کے لیے رضامند کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جس کو مان لیا جائے یا جس کو قبول کر لیا جائے، بلکہ یہ محض وہ اسباب ہیں جو کسی گناہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان چھپے ہوئے گناہوں کو دیکھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے گرد و نواح میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی اصل وجہ ہے کیا۔ محض یہ رو لینا کہ اس پیاری سی ننھی سی گڑیا کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، شاید یہ کافی نہیں رہے گا کہ اس طرح کے پہلے واقعات کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں کس شہر کا نام لوں، پورے پاکستان میں اس طرح کی کئی بچیاں، اس طرح کی کئی زینب جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کے واقعات پیش آئے، ہم لمحے بھر کے لیے جاگے اور جاگنے کے بعد پھر ایک عرصے کے لیے سو گئے جب تک کہ کوئی نیا واقعہ رونما نہ ہو جائے تب تک۔ اور میں اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آج بھی معلوم پڑے، برا مت مانیے گا، کہ زیادتی کرنے والا وہ مجرم، وہ ملزم کسی سیاسی جماعت سے ہے اور کوئی سیاسی جماعت اسے ایک ٹکٹ دیتی ہے تو یہی ٹکٹ ہولڈر اسے ہی ہم اور آپ سب ووٹ دے رہے ہوں گے اور جیت جانے کے بعد اسی پر پھول، اسی پر پتیاں نچھاور کر رہے ہوں گے اور اسی کو اپنا مسیحا اور اسی کو اپنا لیڈر مان رہے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے اس سے پہلے مجرموں کو جتوایا نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا ہم نے مجرموں کو اسمبلیوں میں نہیں بھجوایا؟ اس سے پہلے کیا ہم نے مجرموں کو سینیٹر نہیں بنوایا؟ اس سے پہلے کیا ہم نے مجرموں کو وردیاں نہیں پہنائی؟ یا اس سے پہلے کیا ہم نے مجرموں کو ٹکٹس نہیں دیے، گلے میں پھولوں کی مالا نہیں پہنائی؟ کیا ہم نے اسے عزت نہیں دی؟ اسی شخص کو جس نے ہماری عزت لوٹی کیا ہم نے اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے ویلکم نہیں کہا؟ ہم نے کہا ہے، اور ایسی ایک نہیں دسیوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ زینب کے واقعے نے نہ صرف مجھے، آپ کو، بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بچی کی ننھی سبز آنکھوں میں آج بھی انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس کی آنکھیں آج بھی منتظر ہیں، امید سے ہیں کہ کاش کوئی عمر فاروق آ جائے اور اس کو اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انصاف دلائے۔ مگر یہ پہلی زینب نہیں تھی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس کے پیچھے اسباب ہوں گے ناظرین کرام، سوائے روتے رہنے کے، چیختے رہنے کے یا اپنی ہی پولیس والوں سے لڑتے رہنے کے۔ ہمیں ان مسائل کی جانب بھی دیکھنا ہوگا جو وجہ بنتے ہیں، جو بنیادی سبب ہیں ان تمام واقعات کے۔ بہت ساری وجوہات ہوں گی، بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے حکمراں توجہ نہیں دیتے ایسے معاملات پر۔ یہ وہی شہر قصور ہے کہ جہاں سے سینکڑوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں بچیوں کی اغوا کی وارداتیں ہوئیں، اور اس کے بعد وہاں کے ایک ذمہ دار کو جب میڈیا نے بے نقاب کیا تو اسے کس طرح جگہ دی گئی، اسے کس طرح بچا لیا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 2017 کے پہلے مہینے ہی میں 70 سے زائد لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد زیادتی کی گئی، اور زیادتی کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 6 سے 7 لاکھ شہر کے اس جگہ پر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کی میں نے کہا نا، کتنی ہی زینب ہیں جنہیں اس طرح قتل کر دیا گیا اور وہ کچرے کے کوڑے کے ڈھیر سے ملی، اور آج تک کسی نے اس طرح آواز بلند کی نہیں جس طرح اس واقعے میں کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ اس آواز کو اسی طرح بلند رکھا جائے، مگر اسباب، جی ہاں اسباب، ہمیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا ہوگا۔ اسباب بہت سے ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے چند وجوہات جو میں پہلے بھی اپنے مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، آج ایک دفعہ انہیں پھر سے ریپیٹ کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین کرام، جہاں پر کسی کی معافی کا معاملہ ہو وہاں دیت کا قانون تو اپلائی ہو جاتا ہے، مگر جہاں پر زنا کی سزائیں ہوں
वहां पर हम इस्लाम को नजर अंदाज कर देते हैं। तो हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए, महज यहूदियों की तरह, कि जब उन्हें मछली के शिकार के लिए रोका गया कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, तो वो जुमे ही के दिन जाल लगा दिया करते थे, और जब हफ्ते को पकड़ने आते थे तो कहते थे हमने आज शिकार नहीं किया, शिकार तो हमने फ्राइडे को किया, जुमे को किया, आज तो हम सिर्फ पकड़ने आए हैं। तो ये चाल नहीं चलनी है अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ कोई गेम नहीं खेलना। उसने सीधा सीधा सा हुक्म दे दिया कि एक काम करना है, एक नहीं करना। यहां पर भी हम और हमारे हुक्मरानों ने मुख्तलिफ चालें चलने की कोशिश की है। दैयत का एक ऐसा असूल है जो भी पिछले दिनों एक कत्ल के मामले में अप्लाई किया गया, और जब अपना फायदा था तो वहां पर दैयत का असूल लागू किया गया, और इससे पहले रेमंड डेवस और इससे पहले मुतअद्दिद मामलात में यह कानून अप्लाई हुआ। मगर आज तक आपने कभी देखा कि जिनाकार को जो इस्लामी कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराते हुए सरेआम चौक पर सजा दी गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पत्थर के दौर में जा चुके होंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा शुमार तालिबान में किया जाएगा, और अगर हम ऐसा करेंगे, और पहली बात यह कि हम में ऐसा करने की हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि हम पर नाइंसाफी करने के लिए दुनिया में कोई सवाल नहीं करता कि आपने किसी के साथ नाइंसाफी की तो क्यों की। क्योंकि लोग हमें चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंतशार फैले, लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में झगड़े हों, दुनिया ये चाहती है कि हमारे यहां फसाद हो। लिहाजा आप किसी के साथ कुछ भी नाइंसाफी कर दें, कोई नहीं पूछेगा। और अगर आप जो ही इस्लामी सजाओं का तयन यहां पर करेंगे और उनको यहां पर अप्लाई करेंगे, नाफिज करेंगे, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। लिहाजा हम में हिम्मत है ही नहीं। अगर हम जरा सी हिम्मत करेंगे, जिना की जो उसूल हैं, जो जवाबित हैं, जो कानून है, इस्लाम के मुताबिक जो शरिया कहती है वो करने की, तो दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाएगी। लिहाजा हमें हिम्मत ही नहीं है। नाइंसाफियां हम कितनी ही करते रहे, कोई हमसे पूछेगा नहीं तो हम करते रहेंगे। तो ये जो दोहरा मयार है नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो इसे बंद करना होगा, इस चैप्टर को क्लोज करना होगा कि आपको जब फायदा हो, मछलियां पकड़ना हो तो आप जुमे के दिन जाल लगा जाते हैं, और जब आपको सजा देना हो, जब आपको अपने दिल को जरा पत्थर रखकर इस्लाम के मुताबिक चलना हो, तो वहां आपके पास 100 बहाने आ जाते हैं। ये दोहरा मयार आपको बंद करना होगा। आपको सजा देनी है तो फिर आप हर किस्म की सजाएं दें। आप दैयत का वाला जो उसूल है वो भी लागू करें, और यहां पर जो हदबंदी के मामलात हैं उनको भी आप यहां पर अप्लाई करें, तो ये मामलात कहीं जाके थमेंगे, कहीं जाके रुकेंगे। ये जो सुबह के टाइम छुप छुपा के फांसी 5 बजे दी जाती है ना, 4 बजे, हुजूर ये बंद करना होगा। दिन दिहाड़े सरेआम 2008 में गालिबन ईरान में पहले ये वाकया पेश आया है, और वहां पर उन्होंने उस शख्स को सरेआम लोगों के सामने फांसी देकर लटका दिया, और कहा यह जा रहा है कि इससे पहले 1988 में भी इस तरह का वाकया जब पेश आया था किडनैपिंग का, तो किडनैपर जब पकड़ा गया उसे सरेआम फांसी दी गई। तो अगले 10 साल तक ऐसा कोई वाकया उस इलाके में पेश नहीं आया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात में कमी है, तो आप लोगों के सामने ये करें ताकि लोग इबरत पकड़ें। उसमें जो गुनाह करने वाले हैं, जो गुनाह का आइंदा इरादा करने वाले होंगे, जो गुनाह कर चुके होंगे वो तौबा ताइब हो जाएंगे, जो करने का इरादा रखते होंगे उनकी हौसला शिकनी होगी, कानून का डर उनके दिलों में बैठेगा। तो आप 4 बजे फांसी घाट की बजाय सरेआम गलियों में, चौकों में, चौराहों में ऐसे लोगों को जो मुजरिम करार दिए गए हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, उन्हें सरेआम लटकाएं ताकि लोग देखें, इबरत पकड़ें, और इबरत पकड़ने के बाद उस गुनाह से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। हमेशा के लिए ना सही, कम से कम एक लंबे वक्त के लिए। और उसके बाद फिर जो ही कोई गुनहगार पकड़ा जाए, उसको सजा हो जाए इंसाफ के तकाजों के बाद, तो फिर आप उसे दोबारा उसी तरह लटका दें। फिर आप देखिएगा कि हमारे मुआशरे से गुनाह किस तरह दूर होते हैं। आप रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे फांसी घाट में छुप कर सजाएं देंगे, और सुबह सिर्फ अखबारात की ज़ीनत बनने के बाद अगर आप समझते हैं कि लोग इबरत हासिल करेंगे, तो ये नहीं होगा। पिछले से पिछले साल ऐसी कई सजाएं फौजी अदालतों से मिली, बहुत अच्छा इकदाम था, मगर उनका नतीजा हमें देखने में नहीं आया। वजह यही थी कि वो सारी तमाम चीजें खुफिया कार्रवाइयां थी, यानी वो छुप कर थी, सरेआम नहीं थी। सरेआम करेंगे तो असर होगा, असर होगा तो गुनाह कम होंगे, गुनाह कम होंगे तो हमारी और आपकी ज़हन महफूज होगी, हमारी और आपकी ज़हन महफूज होगी। तो लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लोग एहतजाज नहीं करेंगे तो एमपीए एमएनए की गाड़ियों को जलाएंगे नहीं, लोग आपकी गाड़ियों को जलाएंगे नहीं तो आप उन पर सीधी गोलियां बरसाएंगे नहीं, गोलियां नहीं बरसाएंगे तो लोग जिंदा रहेंगे, लोग सांस ले सकेंगे,
لوگ اپنی زندگی گزار سکیں گے. اور اگر اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش ہوتے رہے تو لوگ پھر سے احتجاج کریں گے, لوگ پھر سے گھروں سے باہر نکلیں گے, لوگ آپ کی گاڑیوں کو جلائیں گے, آپ کے گھروں کو جلائیں گے, آپ ان کو گولیاں ماریں گے اور ان کی سانسوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, اور وزیر اعلیٰ ایک دفعہ پھر سے 30 لاکھ کی قیمتیں لگائیں گے ہماری اور آپ کی جانوں کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری جانوں کی قیمتیں نہ لگیں, ہماری بچیاں محفوظ ہوں, تو میں حکومت سے یہ بنتی کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے گناہگار, ایسے مجرمین جن کو سزا دی جا چکی ہے, جو ملزم سے مجرم کا سفر طے کر چکے ہیں, ان کی آخری منزل سرعام پھانسی ہونی چاہیے. ہم اسباب کی بات کر رہے تھے. ناظرین کرام, بہت ساری وجوہات ہیں, کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. محض شہر کراچی کی بات کریں تو یہاں 29 لاکھ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جن کی عمریں گزری جا چکی ہیں مگر ان کی وقت پر شادی نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی وقت پر شادی آپ نہیں کروائیں گے تو اس کے کئی اسباب ہوں گے. شادی محض شادی نہیں ہے, مجھے کہہ لینے نہیں, یہ محض ہم بستری کا نام نہیں ہے, یہ محض ساتھ سو لینے کا نام نہیں ہے. شادی بیاہ کا مطلب ایک دوسرے کا ہر معاملے میں ساتھ دینا ہے. کتنے ہی لڑکے, کتنی ہی لڑکیاں اپنی ضروری اور فطری زندگی گزارنے کے لیے بےتاب ہیں مگر انہیں گزارنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اس کے کئی اسباب ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اگر رکھوں گا تو وہ آپ ان پر غور کیجئے گا, اور غور کرنے کے بعد اگر ممکن ہو اس کے خدارہ انہیں اپنے گھروں سے, اپنی گلیوں سے, اپنے محلوں سے, اپنے شہروں سے, اپنے گاؤں اور دیہات سے, قصبوں سے بہت دور پرے کہیں پھینک دیں کہ یہ ہمارے رسم و رواج نہیں ہیں, یہ ہماری روایات نہیں ہیں, یہ ہماری تہذیب ہے, نہ ہی ہماری ثقافت ہے. ہم نے ان چور دروازوں سے آنے والی ثقافتوں کو اپنا لیا, اور اپنانے کے بعد آج حال یہ ہے کہ ہماری زینب, ہماری کلثوم, ہماری حنا, ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. کچھ ریزنز, جس لڑکی کی عمر 30 سال سے اوپر ہو جاتی ہے اس کے لیے عمر کے لحاظ سے رشتے مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اکثر لڑکے والے کم عمر لڑکی کی تلاش کرتے ہیں, ایک وجہ. دوسری وجہ, لڑکیوں کا تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جانا لڑکوں کا, اور لڑکیوں کا اس میدان میں آگے نکل جانا. اور ناظرین کرام, یہ بہت سیریس اور بہت اتھینٹک ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ چلے جائیے بورڈز کے ریزلٹ دیکھیے, پچھلے کئی سالوں کے بورڈ امتحانات کے نتائج اس بات کے شاہد ہیں, اور اس کی وجہ سے تعلیم کے لحاظ سے ہم پلہ رشتہ ملنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. شہروں میں کچھ سالوں سے لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے اس پی ایچ ڈی کے رجحان نے اس کو اور مشکل بنا دیا ہے. اور یہ میں طنز نہیں کر رہا, میں تعلیم, خواتین کی معاذ اللہ تعلیم کو ڈسکریج یا اس کو ہٹ نہیں کر رہا, بالکل نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے لڑکیوں کا تعلیم میں آگے نکل جانا اور لڑکیوں کا تعلیم میں پیچھے, لڑکوں کا تعلیم میں پیچھے رہ جانے کے باعث وہ جو ہم پلہ رشتے ڈھونڈنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے لڑکیاں اپنی عمر سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, لڑکیاں اپنی جگہ پاگل پن کا شکار ہو رہی ہیں اور لڑکے اپنی جگہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. تعلیم اگر آپ کو رشتوں سے دور کر رہی ہے, تعلیم اگر آپ کو فطری زندگی جینے سے دور کر رہی ہے, تعلیم اگر آپ کو گھر گھرستی سے دور کر رہی ہے, تعلیم اگر آپ کو وہ زندگی جو ایک انسان کی ہونی چاہیے اس سے پرے ہٹا رہی ہے, تو ایسی تعلیم کے اور ایسی ڈگریوں کو آگ لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہے گا. تعلیم تو آپ کو آپ کے اندر مزید نرمی پیدا کرنے کا درس دیتی ہے, تعلیم تو آپ کے اندر مزید اخلاقیات کا درس دیتی ہے. یہ کاہے کی تعلیم ہے کہ آپ ہم پلہ ڈھونڈنے نکلے؟ دنیا میں کوئی ایک پھول ایک جیسا نہیں ہے ناظرین کرام. اللہ نے پھولوں کی اقسام اتنی ہزاروں بنا دی صرف اس لیے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک ہی قسم کے پھول نہ بنانے کی وجہ یہی ہے کہ ہر ورائٹی میں ایک خوبصورتی ہے, ہر رنگ میں ایک الگ دلچسپی ہے. اللہ نے مختلف ذائقے بنائے, مختلف پھل بنائے, مختلف چیزیں بنا کر ہمیں جو پیغام دیا وہ پیغام ہی یہی تھا کہ ورائٹی میں خوبصورتی ہے. یکتائی تو صرف رب کو زیب دیتی ہے. انسان کہاں یکتا ہونے لگا, انسان کہاں وحدانیت کی تلاش کرنے لگا. آپ اپنے جیسا ڈھونڈتے رہ جائیں گے تو صرف اپنے آپ کو ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے. دنیا میں آپ اکیلے رہ جائیں گے, تنہا رہ جائیں گے, اور باخدا یہی وجہ ہے اس تنہائی کی کہ ہم اوروں کے اندر اپنا چہرہ تلاش کرتے ہیں اور ناکام واپس لوٹ آتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے سوا کوئی اپنا دکھائی دیتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پلہ ڈھونڈتے ہیں,
ملتے نہیں ہیں, ہم پلہ تو ملتا نہیں ہے, کلم کلہ رہ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کو ذرا نیچے کرنا ہوگا اس معاملے میں, خاص طور پر لڑکیوں کو. کچھ والدین کا اس معاملے میں بالکل ہل جل نہ کرنا ہے. یعنی لڑکیوں کی عمریں 28 سال ہو چکی ہیں, لیکن انہیں کم عمر تصور کیا جاتا ہے. میرا بچہ, میرا لاڈو, میری گڑیا, میری بچی, میری منی, پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. مطلب ٹھیک ہے, محبت کا اظہار غلط نہیں ہے. بچوں کے معاملے میں بھی یہی, یہ تو میرا ننھا کاکا ہے, یہ میرا تو جگر کا گوشہ ہے, یہ تو مطلب بڑھ ہی نہیں رہا, یہ تو مطلب اس کی تو عمر آگے نہیں بڑھ رہی, تو میرا منا ہے, یہ ابھی بھی فیڈر پیتا ہے. پتہ نہیں کیا یار, محبت, یہ محبت نہیں ہے. ناظرین کرام, یہ محبت نہیں ہے. آپ انہیں ذمہ داریاں دیں, آپ انہیں بڑا کہیں تو وہ بڑے ہوں گے. آج نہ جانے ہمارے یہاں کس قسم کی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ کسی کا برتھ ڈے اس کی اصل عمر پوچھ لو, وہ بتاتے نہیں ہیں, چھپاتے ہیں. لڑکیاں تو چھپاتی ہی تھی, لڑکے بھی چھپانے لگے ہیں. اور اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ڈراموں کا اور ہمارے یہ ایکٹرس کا ہے, جن کے ساتھ اب کھڑے ہو کر سیلفیاں بنواتے ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو 50 کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو 28 کا, 30 کا, 20 کا, 25 کا, اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ارے 25 سال ہو گئے سلمان خان صاحب, 25 کے ہی ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ 28 کے کب ہوں گے, وہ 30 کے, 32 کے, 40 کے کب ہوں گے, 50 52 کے ہو گئے. یہ انہیں دیکھ کر, انہیں کاپی کر کر کے ہمارا یہ حال ہے. شاہ رخ خان صاحب کو تو اخلاقی طور پہ مر جانا چاہیے, لیکن نہیں, وہ تو بوڑھے نہیں ہو کے دے رہے, مرنا تو بہت دور کی بات ہے. میری مراد یہ ہے کہ آپ مرنے سے مراد مرنے کے قریب والی جو عمر ہے اس کا اظہار کریں, چھپائیں نہیں. اگر آپ خود کو 50 کی بجائے 25 کا بتائیں گے تو کیا 25 والے مرتے نہیں ہیں؟ یہ 7 سالہ زینب کی جان لے لی درندوں نے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ عمریں چھپانے سے کوئی عمر بڑھ نہیں جاتی, عمر چھپانے سے. عمر اتنی ہی رہے گی جتنی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, آپ مانے یا نہ مانے. کتنے جوان ہیں جن کا پتہ نہیں ہے, کل کو جمع تھا آج نہ جانے کہاں ہے. یہ واقعات کوئی پہلی دفعہ ہوئے ہیں؟ کتنی جوانیاں لٹ گئیں, گزر گئیں عمریں چھپانے سے. چوتھی وجہ, جس لڑکی کی عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 30 سال سے اوپر ہو جاتی ہے, اس کے لیے عمر کے لحاظ سے رشتے مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اکثر لڑکے والے کم عمر لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ لڑکے والوں کو بہت بڑا مسئلہ ہے. خود 35 سال کا ہوگا, لڑکی اسے 18 سال کی چاہیے. خود 40 سال کا ہوگا, لڑکی اسے 20 سال کی چاہیے. کم عمر لڑکی ہو, یہ ہمارے مطابق ڈھل جائے گی نا, یہ پکے ذہن کی نہیں ہوگی. مطلب پکی ذہن کی کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام, ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے. یعنی اس کے اپنے تھاٹس ہوں گے, اپنے خیالات ہوں گے, آپ اس سے بحث کریں گے, وہ میچیور ہوگی, وہ اپنا خیال آپ پر تھوپے گی. تو کم عمر ہونی چاہیے, نہ عمر زیادہ ہو, نہ ذہن زیادہ ہو, نہ تجربہ زیادہ ہو. آپ کہیں گے دن کو رات ہے, وہ رات مان لے گی, رات کو دن کہیں گے وہ دن مان لے گی, اور آپ جو کہیں گے وہ مان لے گی. یہی وجہ ہے کہ کم عمر ہو, آپ کی چل جائے بدماشی, آپ جو کہیں وہ مان لے. تو لڑکے والوں کے یہ نخرے کہ کم عمر ہو. ایک اور بہت بڑی وجہ جہیز, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہیز یعنی, میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو مجھے کہہ لینے دیں, یعنی ایک بھیگ. بھائی آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ خود سے کچھ کر سکے, تو پہلے کچھ کر لو, پھر شادی کر لو. اور اگر آپ اسی کنڈیشن میں, جس کنڈیشن میں زندگی گزار رہے تھے, وہ لڑکی گزار رہے تھے, جی رہے تھے, تو پھر کیا ضرورت پڑی ایک دوسرے کے اتنی بڑی لسٹ رکھنے کی؟ آپ کے پاس جو چیز اللہ نے دی ہے اسی میں کر لو گزارا. نکاح کا مطلب آسائش تو نہیں ہے, نکاح کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ زندگی کی ساری چیزیں ہی بدل لیں. نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ایسا ساتھی لے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے کھڑے ہوں. آپ اس کے لیے باہر کی ذمہ داریاں دیکھیں, وہ آپ کے لیے گھر کی ذمہ داریاں دیکھیں. آپ اسے کما کر دیں, وہ آپ کو پکا کر دے. آپ اس کے لیے خرید کر لائیں, وہ آپ کے لیے پہنے, وہ آپ کے لیے سجے, آپ کے لیے سنورے. لیکن یہ کیا کہ بہت بڑی لمبی لسٹ جہیز کی ہے, گاڑی بھی ہو, گھر بھی ہو, بائک بھی ہو, فریج بھی ہو, اے سی بھی ہو, پنکھے بھی ہو, نہ جانے کیا کیا کیا. یہ نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. معلوم نہیں ان چیزوں سے شادی کرنی ہے یا اس بچی سے شادی کرنی ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آتا. شہروں میں ایک عجیب وجہ سامنے آئی ہے کہ لڑکی کے والدین لڑکے میں وہ تمام کامیابی دیکھنے چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ناظرین کرام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو ایک 50 سال کی عمر کے شخص میں شاید ہوں. مثال کے طور پہ لڑکا اگر 22 سال کا اور وہ شادی کرنے کا خواہاں ہے اور اس نے رشتہ بھیجا, تو لڑکی والوں کی ریکوائرمنٹ بھی کچھ نہیں ہے. نوکری بہت اچھی ہو, 70 80 90 ہزار 1 لاکھ تک سیلری ہو, او کیا بات ہے, گھر اپنا ہو, گاڑی اپنی ہو,
ارے بھائی گھر بنانے میں 25 سال لگتے ہیں. یہ گزشتہ دن میرے ایک دوست ہیں شراز خان، روز ٹی وی کے بیورو چیف ہیں انگلینڈ میں، لندن میں. 25 سال لگا دیے انہوں نے لندن میں رہتے ہوئے گھر بنانے میں. 25 سال. بہت سارے اسباب تھے، ان میں ایک بڑی خوبصورت ریزن تھی کہ ان کی اہلیہ نے انہیں قرضہ یعنی سود لینا منع کر رکھا تھا. انہوں نے کہا جو بھی تھوڑا کماؤ گھر بنائیں گے. 25 سال لگا دیے انہوں نے. آج وہ مور دین 50 ہیں. آج جا کے انہوں نے گھر بنایا. اور ایسی کئی مثالیں ہیں. میں ان کی مطلب اجازت کے بعد ان کے یہ واقعہ میں کوٹ کر رہا ہوں. ایسی کئی مثالیں ہیں. زندگیاں گزر جاتی ہیں گھر بنانے میں. اور یہاں ایک 20-22 سال کے لڑکے سے ریکوائرڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، جاب میں سیلری کتنی ہے. ارے بھائی پوری عمر پڑی ہے یار، کما لے گا، گھر بنا لے گا. آپ انہیں موقع تو دیں، ذمہ داری لینے تو دیں. احساس بیدار ہوگا. احساس بیدار ہوگا تو قوت ارادی جاگے گی. قوت ارادی جاگے گی تو وہ کچھ کرے گا، کچھ ایسا جو اس کی ضروریات سے بڑھ کر ہو. بچائے گا تو گھر بنائے گا. مگر آپ اسے موقع ہی نہیں دے رہے. لڑکی کم عمر ہو، لڑکا کم عمر ہو، ریکوائرمنٹ 50 سال والی ہے تو کیسے پوری ہوں گی؟ عقل مانتی ہے؟ بالکل نہیں مانتی. تقاضے 50 برس والے ہیں اور عمر 25 برس چاہیے. یا تو آپ عمر کا تقاضا چھوڑ دیں یا گھر کا تقاضا چھوڑ دیں. جان سلامت ہے، گھر بن جاتے ہیں، بالکل بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، تقاضا بھی وہ کر رہے تھے جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا. کمال یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے ناظرین کرام. یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں عمران خان کی شادی کی خبر آئی اور پورا میڈیا اس پر پل پڑا. گناہ کیا ہے اس میں؟ میں کسی کا حامی یا مخالف نہیں ہوں، لیکن خان صاحب دوسری تیسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، گناہ کیا ہے اس میں؟ غلط کیا ہے اس میں؟ چھپ کے زنا کریں تو گوارا ہے، کھلے عام نکاح کریں تو گوارا نہیں ہے. کیوں؟ آپ اور ہم پہلی بات اجازت دینے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ چلے مان لیا ہمارے جو لیڈر ہیں ہم ان پر بات کر سکتے ہیں. تو بھائی نکاح ہی تو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں جرم کیا ہے؟ غلط کیا ہے اس میں؟ طلاق ہونا جرم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. بولیے کیا کہیں گے آپ؟ کتنے صحابہ کرام ایسے ہی گزرے جن کی طلاقیں زندگی میں ہوئی ہیں؟ تو کہیے اب اس پر کیا اعتراض اٹھائیں گے آپ؟ یہ زندگی کا حصہ ہے. طلاق یافتہ کو شادی کرنے کا حق ہے. 2 ہو جائے طلاقیں تو کیا کوئی شخص چاہتا ہے اس کا گھر ٹوٹے؟ ہاں مگر ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. ہو جانے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، معاشرے میں جینے کا حق چھین لیا جائے. ایسی کتنی خواتین ہیں جن سے میں واقف ہوں کہ ان کی عمر 37 38 39 سال ہوگی، جوان ہی ہیں، مگر جب انہوں نے کسی شادی کا تذکرہ کیا تو پورے خاندان نے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی. اور آج وہ کہیں پر اکیلی تڑپ رہی ہیں، سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں. کوئی سہارا نہیں ہے، کہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، مگر شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اور ہم نے انہیں بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، دھمکی دے دی تھی، لہذا وہ شادی نہیں کر سکتی. چھپ کے کتنی ہی مرتبہ کوئی زنا کر لے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، کما رہا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں. نکاح کر لے تو ایشو ہے. آپ کو ان تمام چیزوں سے، ان رسموں سے، ان کبھی اور بد رسموں سے نکلنا ہوگا. ہمیں باہر آنا ہوگا. ہمیں اپنی جوان ہوتی بچیوں کو ان کا جائز حق دینا ہوگا. ان کو نکاح کی جانب لے جانا ہوگا تو زنا سے بچا پائیں گے. زنا سے بچیں گے تو زیادتی سے بچیں گے، زیادتی سے بچیں گے تو قتل سے بچیں گے، اور قتل سے بچیں گے تو آج ہمارے مابین، ہمارے بیچ، ہمارے درمیان ہماری زینب موجود ہوگی. اور ہماری زینب موجود نہیں ہوگی اگر ہم انہیں ان برائیوں کی جانب سے روکنے پر مجبور نہیں کریں گے. تو میں قاتل کی حمایت نہیں کر رہا، میں اس جرم کی دلیل نہیں دے رہا، میں سبب بتا رہا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، میں وجہ بتا رہا ہوں. اور ڈاکٹر کو وجہ ہی بتانا پڑتی ہے تب جا کے کہیں بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. تشخیص پہلے ہوتی ہے. آج کل ڈاکٹر سے زیادہ لیبارٹری والے کما رہے ہیں. وجہ کہ وہ تشخیص کر کے دیتے ہیں کہ مرض ہے کیا. ان کی تشخیص کے بغیر ڈاکٹر بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اس کے، اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا. تو تشخیص اہم ہے ناظرین کرام، تشخیص اہم ہے. یہ آپ کے سامنے میں لیبارٹری کا ریزلٹ رکھ رہا ہوں، آپ کی رپورٹس رکھ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی رپورٹس رکھ رہا ہوں. جو اسباب ہیں، 29 لاکھ سے زیادہ خواتین اپنی عمروں کو
पहुंच चुकी मगर उनके रिश्ते नहीं हुए। रिजविया सोसाइटी, पापोश नगर, कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल और दीगर में से 3 हॉस्पिटल का मैंने विजिट किया, और वहां पर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि नफ्सियाती सिर्फ और सिर्फ खवातीन थी। मर्द वो थे जो वहां पर विजिट के लिए आते थे, इंजेक्शन वगैरह दवा गोली ली और चले गए। खवातीन में नफ्सियाती अमराज में इजाफा दर इजाफा होता चला जा रहा है, मगर हमें कोई परवाह नहीं है। इसी तरह लड़कों का और मर्दों का मामला है। खवातीन के पास मौके नहीं होते, वो किसी मर्द को पकड़े, उससे ज्यादती करे, कत्ल करे और फेंक दे, कमजोर होती हैं। लिहाजा वो अपनी बेबसी की वजह से नफ्सियाती अमराज की जानिब चली जाती हैं। मर्द के पास ताकत होती है, इख्तियार होता है, बाहर निकल सकता है, आजादी होती है, वो किसी बच्ची को इसी तरह दबोचता है, कुत्ते की तरह उसका शिकार करता है, और शिकार करने के बाद उसको मार डालता है। दोनों अपनी जगह बराबर है। बराबर यूं है कि जितना इसके इख्तियार में उतना उसने कर लिया, जितना इसके इख्तियार में उतना उसने कर लिया, मगर इस दोनों के जराइम के बहुत बड़े जिम्मेदार आप और हम हैं कि जो लोगों को निकाह की नहीं जिना की इजाजत देते हैं। और जब जिना करेगा तो ज्यादती करेगा तो कत्ल भी होगा, जो हो रहा है। और उसके बाद मैंने आपसे जैसा कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज करेंगे, और ये होता रहेगा, शायद फिर ऐसा वाकया होगा। ये कोई पहला तो नहीं है ना, और भी होंगे। मैं ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता चला आ रहा है। फिर आप एहतजाज करेंगे, फिर मैं एहतजाज करूंगा, और फिर हमें यूं गोलियां मार दी जाएंगी, और फिर एक ऐलान होगा कि 30 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपके बेटे हमजा को गोली लगे, आप कितने पैसे लेंगे, आप बताएंगे? आपको कितने लाख चाहिए आपके बेटे के सीने पर यूं सीधी गोली लगने के? कितने पैसे चाहिए आपको? कैश की सूरत में चाहिए, ये आवाम जो टैक्स दे सकते हैं आपके बेटे की कीमत भी अदा करेंगे, ये चेक की सूरत में। इस नज्म के साथ जो आपके लिए खासतौर पर शरीफ ब्रादरन के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए, खा वो पंजाब की हो, वफाक की हो, सिंध की, केपीके की, या बलोचिस्तान की हो, गिलगित या बल्तिस्तान की हो, ये नज्म सब पर जचती है। आप सब के लिए है कि मुझे खत मिला है गनीम का। इस नज्म के बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और नज्म यह है कि मुझे खत मिला है गनीम का, बड़ी उजलतों में लिखा हुआ। कहीं रंजिशों की कहानियां, कहीं धमकियों का है सिलसिला। ये जो आप गोलियां मार देते हैं, कहीं रंजिशों की कहानियां, कहीं धमकियों का है सिलसिला। मुझे कह दिया है अमीर ने, करो हुस्ने यार का तज़किरा। तुम्हें क्या पड़ी है कि रात दिन, कहो हाकिमों को बुरा भला, तुम्हें फिक्रे उम्रे अजीज है। तो ना हाकिमों को खफा करो, जो अमीर शहर कहे तुम्हें, वही शायरी में कहा करो। कोई वारदात के दिन की हो, कोई वारदात के दिन की हो, कोई सानेहा किसी रात का हो, ना अमीर शहर का जिक्र हो, ना गनीम वक्त की बात हो, कहीं तार तार हो इसमतें। मेरे दोस्तों को ना दोष दो, जो कहीं हो डाका जनी अगर, तो ना कोतवाल का नाम लो, तो ना कोतवाल का नाम लो। किसी ताक में हैं लगे हुए मेरे जानिसार गली गली, है मेरे इशारे के मुंतजिर मेरे अस्करी मेरे लश्करी। जो तुम्हारे जैसे जवां थे, कहीं मेरे आगे रुके नहीं, उन्हें इस जहां से उठा दिया, वो जो मेरे आगे झुके नहीं। जिन्हें मालो जान अजीज थे, वो तो मेरे डर से पिघल गए। जो तुम्हारी तरह उठे भी तो, उन्हें बम के शोले निगल गए। मेरे जानिसारों को हुक्म है कि गली गली ये पैगाम दें, जो अमीर शहर का हुक्म है बिना एतराज वो मान लें। जो मेरे मफाद के हक में हैं, वही अदलिया में रहा करें। मुझे जो भी दिल से कबूल हो, सभी फैसले वो हुआ करें। और जिन्हें मुझसे कुछ नहीं वास्ता, जिन्हें मुझसे कुछ नहीं वास्ता, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दो। वो जो सरकशी के हों मुर्तकिब, वो जो सरकशी को हों मुर्तकिब, उन्हें गर्दनों से मरोड़ दो। वो जो बेजमीर हैं शहर में, उन्हें जर का सिक्का उछाल दो। जिन्हें अपने दर्श अजीज हों, जिन्हें अपने दर्श अजीज हों, उन्हें काल कोठड़ी में डाल दो। जो मेरा खतीब कहे तुम्हें, वही असल है, उसे मान लो। जो मेरा इमाम बयां करे, वही दीन है, सभी जान लो। जो गरीब हैं मेरे शहर में, जो गरीब हैं मेरे शहर में, उन्हें भूख प्यास की मार दो।
کوئی اپنا حق جو طلب کرے، کوئی اپنا حق جو طلب کرے اسے زمین میں اتار دو۔ جو میرے حبیب و رفیق ہیں انہیں خوب مال و منال دو، جو میرے خلاف ہیں بولتے انہیں نوکری سے نکال دو، جو میرے خلاف ہیں بولتے، جو تیرے خلاف ہیں بولتے انہیں نوکری سے نکال دو، جو میرے خلاف ہیں بولتے انہیں نوکری سے نکال دو، جو ہیں خطا وہی در بدر، جو ہیں بے خطا وہی در بدر، یہ عجیب طرز نصاب ہے، جو گناہ کریں وہی معتبر، جو گناہ کریں وہی معتبر، یہ عجیب روز حساب ہے۔ مجھے خط ملا ہے غنیم کا، بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔